میں آج واضح طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں، کشمیر پہ سعودی عربیہ کا موقف میں کوئی فرق نہیں ہے اور OIC کا موقف آپ کے سامنے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم نے آگے لے کے کیسے چلنا ہے. پاکستان اور سعودی عرب مل کر مسئلہ کشمیر پر آگے بڑھیں گے. سعودیہ نے پاکستان سے کچھ واپس نہیں مانگا. وزیر خارجہ شاہ محمود کی پریس کانفرنس. پاکستان اور چین we will act collectively to protect our mutual strategic interests and promote peace, prosperity and development in the region. پاک چین باہمی اسٹریٹجک مفادات مل کر تحفظ کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس. بتایا چین نے سی پیک پر بھارتی اعتراضات مسترد کر دیے. دونوں ملکوں کا خطے کی ترقی، استحکام اور امن کے قیام کے عزم کا بھی اعادہ. ملا عبدالغنی کی زیر قیادت افغان طالبان کے وفد کی اسلام آباد آمد. وزیر خارجہ شاہ محمود کہتے ہیں وفد سے کل تفصیلی نشست ہوگی. انٹر افغان مذاکرات جلد شروع ہونے چاہیے. اپنے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے. افغان امن میں چین کی بھی حمایت حاصل ہے. سندھ میں مدارس تعلیمی اداروں کی کیٹیگری میں رجسٹرڈ کیے جائیں گے. ایپکس کمیٹی اجلاس میں فیصلہ. کور کمانڈر کراچی اور DG رینجرز کی بھی شرکت. چالان بہتر بنائیں تاکہ ملزمان کو سزا ہو. مراد علی شاہ کی ہدایت. موٹر سائیکلز میں ٹریکر لگانے پر بریفنگ. زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کیس میں ضمانت مسترد. نیب نے سیکرٹری بلدیات روشن شیخ کو گرفتار کر لیا. وہ 5 گھنٹے تک کمرہ عدالت میں بیٹھے رہے. سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی لالا فضل الرحمان اور سابق ڈائریکٹر واٹر بورڈ وسیم کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے. ملزم سہیل سندھ ہائی کورٹ سے فرار. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم ہو گیا. $424 ملین جمع ہو گئے. وزیر اعظم عمران خان نے خوشخبری سنا دی. ٹویٹ میں لکھا ملک کی معیشت درست سمت میں ہے. برآمدات بڑھ رہی ہیں. ترسیلات زر میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ آٹے اور چینی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اشرافیہ کو آٹے پر سبسڈی ملنا غریب کا حق مارنے کے مترادف ہے. کسی کو عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بلدیات کا ڈھانچہ شکستہ تھا. ادارے میں اصلاحات کی. بلدیہ عظمیٰ کے دفتر میں جدید کیمرے لگوائے. میئر وسیم اختر کی پریس کانفرنس. بتایا کراچی کے مسائل پر گورنر کو 10 خط بھی لکھے. وسائل کی کمی شہر کی ترقی میں رکاوٹ ہے. بارش کے بعد کراچی کا برا حال. سرجانی ٹاؤن کی عبدالرحیم اور یوسف گوٹ سے پانی نہ نکالا جا سکا. علاقے کے 90% لوگ نقل مکانی کر گئے. کل سے پھر بارش کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات نے اربن فلڈنگ کا خطرہ ظاہر کر دیا. ہمارے 3 بجے کے بلیٹن میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. ہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ سامسن اور میں ہوں علی عابد. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان سے کچھ واپس نہیں مانگا. پاک سعودی عرب تعلقات ہمیشہ سے بہتر ہیں. مقبوضہ کشمیر پر سعودی عرب کا موقف پاکستان کے موقف کے مطابق ہے. نیوز بریفنگ میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان افغان امن عمل میں معاونت کر سکتا ہے تاہم کسی پر فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا. انٹرا افغان ڈائیلاگ کو جلد از جلد شروع ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. افغانستان پر برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں. انہوں نے افغان طالبان کے وفد کی ملاقاتوں کے حوالے سے سوال پر کہا کہ فی الحال وفد کی ملاقاتوں پر بات کرنا مناسب نہ ہوگا. پاکستان اور سعودی عربیہ آپس میں مختلف پرپوزلز ہیں. ان کو ڈسکس ہم نے کیا بھی ہے اور کریں گے بھی صحیح اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور یہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا بگاڑ ہو گیا، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں.
پاکستان اور چین نے خطے میں باہمی اسٹریٹجک مفادات کے مشترکہ تحفظ کا فیصلہ کیا ہے۔ چین نے سی پیک پر بھارتی اعتراضات کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دورہ چین کی تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ نیوز کانفرنس میں شاہ محمود نے کہا کہ چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر خطے کی ترقی، استحکام اور امن کے قیام کے عزم کا بھی اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ 5 اگست کے بھارتی اقدامات کو کشمیر کی بھارت نواز سیاسی جماعتوں نے بھی مسترد کر دیا۔ فاروق عبداللہ اور دیگر کا اعلامیہ بہت اہمیت رکھتا ہے، یہ جماعتیں بھی اب دلی سرکار سے متنفر ہو چکی ہیں۔ پاکستان اور چین we will act collectively to protect our mutual strategic interests. Act collectively to protect our mutual strategic interests and promote peace. اس کے دوران ہوئی ہے۔ اس سے قبل عدالت نے سیکرٹری بلدیات روشن شیخ سمیت 10 ملزمان کی ضمانت منسوخ کر دی۔ سابق ایڈمنسٹریٹر لالا فضل الرحمان اور سابق ڈائریکٹر واٹر بورڈ وسیم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک ملزم سہیل یار خان احاطہ عدالت سے فرار ہو گیا ہے۔ بات کرتے ہیں شمیل احمد، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شمیل، بتائیے گا اب اوور آل کیا انفارمیشن آئی اس حوالے سے سامنے؟ جی دیکھیے، روشن شیخ اور دیگر جو ملزمان گرفتاری کے لیے احکامات دیے گئے تھے، ان سے سہیل یار خان کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ فرار ہو گئے، جبکہ دیگر ملزمان کو گرفتار کر کے نیب نے اپنی حراست میں لیا ہے اور آج کل امید کی جا رہی ہے ان کا ریمانڈ نیب کورٹ سے لیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے، اس میں کہا گیا ہے کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ روشن شیخ نے بطور ایگزیکٹو آفیسر سی ڈی جی کے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ فضل الرحمان نے بطور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر سی ڈی جی کے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمان کی ملی بھگت سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا۔ وائٹ کالر کرائم میں ہر چیز کا باریکبینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ شمیل احمد، اس پر آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے چل کر آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے۔ سندھ کے تمام مدارس کو تعلیمی اداروں کے طور پر رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف مضبوط کیسز بنانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت سے اسٹریٹ کرائمز کے کیسز کے لیے الگ جج لگانے کی درخواست کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت ہوا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق کمیٹی کو نیشنل ایکشن پلان سمیت دیگر معلومات پر بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ صوبے میں مدارس کو بطور تعلیمی ادارے رجسٹر کیا جائے گا۔ مدارس کو محکمہ تعلیم رجسٹر کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بارشوں کے بعد شہر کی سڑکوں کا سروے کیا جائے گا، بارش سے خراب سڑکوں کی مرمت کی جائے گی۔ مراد علی شاہ نے مجرموں کے خلاف مضبوط کیسز بنانے کی ہدایت کر دی۔ موقف پاکستان کے موقف کے مطابق ہے۔ نیوز بریفنگ میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان افغان امن عمل میں معاونت کر سکتا ہے، تاہم کسی پر فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا۔ انٹرا افغان ڈائیلاگ کو جلد از جلد شروع ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ افغانستان پر برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے افغان طالبان کے وفد کی ملاقاتوں کے حوالے سے سوال پر کہا کہ فی الحال وفد کی ملاقاتوں پر بات کرنا مناسب نہ ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عربیہ آپس میں مختلف پرپوزلز ہیں، ان کو ڈسکس ہم نے کیا بھی ہے اور کریں گے بھی صحیح، اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اور یہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا بگاڑ ہو گیا، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پاکستان اور چین نے خطے میں باہمی اسٹریٹجک مفادات کے مشترکہ تحفظ کا فیصلہ کیا ہے۔ چین نے سی پیک پر بھارتی اعتراضات کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دورہ چین کی تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ نیوز کانفرنس میں شاہ محمود نے کہا کہ چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر خطے کی ترقی، استحکام اور امن کے قیام کے عزم کا بھی اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ 5 اگست کے بھارتی اقدامات کو کشمیر کی بھارت نواز سیاسی جماعتوں نے بھی مسترد کر دیا۔ فاروق عبداللہ اور دیگر کا اعلامیہ بہت اہمیت رکھتا ہے، یہ جماعتیں بھی اب دلی سرکار سے متنفر ہو چکی ہیں۔ پاکستان اور چین we will act collectively to protect our mutual strategic interests. Act collectively to protect our mutual strategic interests and promote peace. اس کے دوران ہوئی ہے
اس سے قبل عدالت نے سیکرٹری بلدیات روشن شیخ سمیت 10 ملزمان کی ضمانت منسوخ کر دی۔ سابق ایڈمنسٹریٹر لالا فضل رحمان اور سابق ڈائریکٹر واٹر بورڈ وسیم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک ملزم سہیل یار خان احاطۂ عدالت سے فرار ہو گیا ہے۔ بات کرتے ہیں شمیل احمد، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شمیل، بتائیے گا اب اوور آل کیا انفارمیشن آئی اس حوالے سے سامنے؟ جی دیکھیے، روشن علی شیخ اور دیگر جو ملزمان گرفتاری کے لیے احکامات دیے گئے تھے، ان سے سہیل یار خان کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ فرار ہو گئے، جبکہ دیگر ملزمان کو گرفتار کر کے نیب نے اپنی حراست پہ لیا ہے اور آج کل امید کی جا رہی ہے ان کا ریمانڈ نیب کورٹ سے لیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے، اس میں کہا گیا ہے کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ روشن علی شیخ نے بطور ایگزیکٹو آفیسر CDG کے عہدے کا غلط استعمال کیا، فضل الرحمان نے بطور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر CDG کے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمان کی ملی بھگت سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا۔ وائٹ کالر کرائم میں ہر چیز کا باریکی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ شمیل احمد، اس پر آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے چل کر آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے۔ سندھ کے تمام مدارس کو تعلیمی اداروں کے طور پر رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف مضبوط کیسز بنانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت سے اسٹریٹ کرائمز کے کیسز کے لیے الگ جج لگانے کی درخواست کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت ہوا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق کمیٹی کو نیشنل ایکشن پلان سمیت دیگر معلومات پر بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ صوبے میں مدارس کو بطور تعلیمی ادارے رجسٹر کیا جائے گا۔ مدارس کو محکمہ تعلیم رجسٹر کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بارشوں کے بعد شہر کی سڑکوں کا سروے کیا جائے گا۔ بارش سے خراب سڑکوں کی مرمت کی جائے گی۔ مراد علی شاہ نے مجرموں کے خلاف مضبوط کیسز بنانے کی ہدایت کر دی۔